أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کے طور پر میں نے ارادہ کیا ہے کہ چند قرآنی آیات آپ کی گوش گزار کی جائیں. آپ دعا فرمائیں اللہ کریم میرے لیے آسانی پیدا فرمائے اور ساتھ میں نیت بھی فرما لیں کہ ہم جو کچھ سنیں گے اس کے اوپر عمل بھی انشاءاللہ کریں گے. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، من ضعف، جب پیدا کیا تو کمزور پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں طاقت عطا فرمائی. پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، پھر اس طاقت کے بعد دوبارہ کمزوری دے گا. مرلے سمجھ رہے ہیں؟
پہلا مرحلہ ہے جب ہم نے پیدا کیا تو کمزور پیدا کیا، دوسرا مرحلہ ہے کمزوری کے بعد تمہیں طاقتور بنایا، پھر تیسرا مرحلہ ہے پھر ہم تمہیں طاقت کے بعد کمزور بنا دیں گے۔ یخلق ما یشاء، کوئی سوال نہ کرے کہ کیوں ایسا کیا۔ یخلق ما یشاء، وہ خالق ہے جیسے مرضی چاہے بنائے، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ایسا کیوں ویسا کیوں۔ فرمایا یخلق ما یشاء، اللہ خالق ہے، جیسا چاہے، جو چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے پیدا کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا۔ یہ آیت سمجھ آ گئی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا، جب پیدا کیا تو کمزور پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد اسے طاقت دی، اور پھر طاقت کے بعد اسے، بات سمجھیں؟ یہ پہلی آیت ہے۔ میں نے آج آپ کو بتایا، میں نے صرف آپ کو قرآن سنانا ہے، رزلٹ میں آخر پہ آ کے نکالوں گا کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ ابھی آپ صرف قرآن سنیں۔ دوسری آیت میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ثم جعلناہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا، من سلالۃ من طین، چن کر مٹی لی اس کی۔ اور بندہ گھر بناتا ہے نا تو 4-5 بھٹے پھرتا ہے، مٹیریل کی 6-7 دکانوں پہ جاتا ہے کہ اینٹ کیسی ہے، ہیں جی مجھے ذرا اس سے اچھی اینٹ چاہیے، تو بندہ چن کے اینٹ لاتا ہے، چن کے اپنا مٹیریل لاتا ہے اپنے گھر کا۔ اللہ فرماتا ہے جب میں انسان بنانے لگا تو میں نے مٹی کا بھی انتخاب کیا کہ کس سے بنانا ہے، عام مٹی اس میں نہیں لگائی، اس کا بھی میں نے انتخاب کیا، اور مٹی کو میں نے چنا، ساری مٹی میں سے جو مجھے پسند آئی میں نے اس سے انسان بنایا۔ ثم جعلناہ نطفۃ، پھر میں نے اس مٹی میں پانی ملایا، یعنی اس کو نطفہ بنایا۔ پھر کیا ہوا جی؟ فی قرار مکین، پھر کچھ عرصے کے لیے اسے ٹھہرا دیا، کہیں رکھ دیا، سٹور کر دیا۔ پھر کیا ہوا جی؟ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر جو ہم نے وہ پانی اور مٹی بنایا تھا اس کو ایک جگہ پہ رکھ دیا تھا، وہ جگہ جہاں رکھا ہے وہ ماں کا پیٹ ہے۔ ثم خلقنا النطفۃ، پھر وہ پانی اور مٹی جو ہم نے چن کر استعمال کی تھی اس نے شکل بدلی اور خون بن گیا۔ کیا بن گیا؟ خون بن گیا۔ اللہ اکبر۔ فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر وہ جو خون تھا اس کی ہم نے پھر شکل بدلی، اسے گوشت بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ اسے گوشت بنا دیا۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما، اور پھر ہم نے گوشت کے اندر ہڈیوں کا ایک جال بچھا دیا۔ پھر کیا ہوا جی؟ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہم نے گوشت ہڈیوں کے اوپر لپیٹ دیا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں کر رہا تھا۔ یہ قرآن پاک کی ضمیریں آپ دیکھیں نا، فَخَلَقْنَا، میں نے پیدا کیا، میں نے اس کی حالت بدلی، میں نے اسے مٹی اور پانی کیا، میں نے اس کی شکل بدلی، وہ خون بن گیا، میں نے اس کی حالت بدلی، وہ گوشت ہو گیا، میں نے پھر اس کے اوپر کیا کیا؟ ہڈیوں کا ایک جال بچھایا، پھر وہ جو گوشت تھا اس کو ہڈیوں کے اوپر لپیٹ دیا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، اے پہلی دفعہ پیدا کیتا ہے، پھر ایک دفعہ تو انہوں دوبارہ پیدا کروں گا۔ یہ تمہاری تخلیق کا ایک مرحلہ ہے۔ ابتدائی مرحلہ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں چنی ہوئی مٹی سے، چنے ہوئے پانی سے
اس کی حالت بدلی اسے خون بنایا، اس کی حالت بدلی اسے گوشت بنایا، اس کے اندر ہڈیوں کا، پھر اس گوشت کو ہڈیوں کے اوپر لپیٹ دیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ ابتدائی تخلیق ہے تمہاری، یہ تمہاری ابتدائی تخلیق ہے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اللہ ایک بار اور پیدا کرے گا، لیکن اب ترتیب بدل جائے گی۔ اب یہ جو ترتیب اللہ نے بتائی ہے نا، یہ پہلی بار پیدا کرنے کی، جب دوبارہ پیدا کرے گا تو ترتیب دساؤ کیڑی ترتیب ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جس دن سے دنیا میں آیا اس کے ساتھ جو کچھ تھا، اس کے ساتھ جو کچھ تھا، بال تھے، ناخن تھے، ہیں جی، زیر ناف، جہاں جہاں بھی جو کچھ تھا، پھر انسان بڑا ہوا تو اس نے اپنی خوبصورتی بنانے کے لیے کچھ بال کاٹے، کچھ ناخن تراشے، کچھ ہڈیاں اس کی ٹوٹیں، کچھ دانت اس کے گر گئے۔ اللہ فرماتا ہے اس نے ضائع کر دیا انسان نے، لیکن ہم خالق ہیں، جب کہیں گے نا اٹھ جا، جب ہم اسے کہیں گے کہ اس کا جو ذرہ جہاں جہاں ہوگا وہ وہاں سے اٹھے گا اور اس کے ساتھ لگ جائے گا۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ انسان کے جسم پر اس دن لباس کوئی نہیں ہوگا، وہ جو قدرتی لباس اللہ کریم نے بطور بال، بطور ناخن، بطور ہڈیاں، دانت یہ دیا ہے، یہ انسان کا کیا ہوگا؟ لباس ہوگا۔ ہم تو کٹوا دیتے ہیں نا، پھینک دیتے ہیں ان کو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتا ہے تم ضائع کر رہے ہو، ہم تو مالک ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ تمہیں پتہ نہیں ہے نا کہ بنے کیسے ہیں، تمہیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ یہ تخلیق کیسے ہوئی ہے، اس کے اوپر کتنی محنت ہوئی ہے، تمہیں کیا پتہ ہو۔ ایک بات مجھے یاد آئی، سناؤں آپ کو؟ آپ سبحان اللہ کہیں، میں سنا دیتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 900-950 سال کم و بیش تبلیغ کی۔ کتنی؟ اور جو بندے مسلمان ہوئے ان کی تعداد 18 ہے۔ کتنے؟ اس عرصے میں جتنے بندے مسلمان ہوئے حضرت نوح علیہ السلام سے، ان کی تعداد 18 ہے۔ اور دیکھیے تبلیغ حضرت نوح علیہ السلام کی، خود ان کی بیوی بھی مسلمان نہیں ہو سکی، اور ان کا ایک بیٹا بھی مسلمان نہیں ہو سکا۔ باقاعدہ قرآن پاک کی سورہ ہود میں اس کا تذکرہ ہے، وہ پھر کسی دن میں بتاؤں گا، لیکن آج میں کچھ اور بتانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اتنی محنت کی، اتنے سال تبلیغ کی، اور اس کا رزلٹ یہ دیکھا نا، تو دعائے جلال کی، یا اللہ انہاں ساریاں نو چک لے، تیرے نبی دی گل نہیں مندے، ساریاں دے اتے عذاب بھیج۔ وہ الگ بات کہ اللہ نے عذاب بھیجا، لیکن اس ضمن میں قصص الانبیاء میں جو واقعہ ہے وہ قابل غور ہے۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا، نوح ہم تیری دعا قبول کرتے ہیں، لیکن دعا پوری کرنے سے پہلے ایک ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک تجربہ کرنا چاہتے ہیں۔ جی یا اللہ، فرمایا 40 گھڑے بناؤ مٹی کے۔ گھڑے جانتے ہیں؟ وہ مٹی کے گھڑے ہوتے تھے، آج کل تو فریج آ گیا ہے، جب سے ہمارے گھر میں ہم گھڑا دیکھنے کو ترس گئے ہیں، تو پہلے مٹی کے، تو اللہ پاک نے فرمایا نوح پہلے مٹی کے گھڑے بناؤ۔ بنا دیے 40 گھڑے، فرمایا ان کو 4 سال کے لیے سکھاؤ۔ کتنے سال؟ 4 سال۔ بارش، آندھی، اس کا خیال کرنا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی موسم بنے تو ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کو چھپا دینا ہے۔ پھر جب دھوپ نکلے تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام 4 سال مسلسل یہ کرتے رہے۔ ان کو جناب رات کو اندر رکھ دیا، صبح باہر رکھ دیا، ہوا، آندھی، بارش وغیرہ کا خطرہ ہوا، پھر اٹھایا، پھر اندر رکھ دیا، پھر جب دھوپ نکلی پھر
बाहर रख दिया। जब 4 साल पूरे हो गए, अल्लाह ने फरमाया अब इनको तोड़ दो, अब इनको तोड़ दो। जब ये नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला ना, तो तोड़ने से पहले बंदा एक चीज के साथ 4 साल गुजारे ना, जब उसकी जुदाई का वक्त आता है, बंदा होना चाहिए, बंदे का पुत्र, बंदा क्या हो, बंदे का बच्चा हो, तो दिल से एकदम तो निकलती है कि ऐसे जैसे जान निकल रही है। तो यही हुआ हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ, ऐसे लगा जैसे अल्लाह ने मेरी जान ही मांग ली। तो अब हुक्म खुदा था, इनकार भी नहीं कर सकते, सवाल भी। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आँख जो है ना जी, ये अपनी हालत जिस्म की या दिल की या अंदर की, ये बातिन की हालत आँख बता देती है। आँख से आंसू निकल आए, आँख से, जुबान से कुछ नहीं बोले, आँख से आंसू निकल आए। अल्लाह ने पूछा क्या बात है? आज क्या मालिक, पहले इनको बनाया, फिर 4 साल मुसलसल उधर से इधर, इधर से हवा, सर्दी, बारिश, गर्मी से मैं इनको बचाता रहा, और अब जब मुझे इनसे उन्स हो गया और इन्हें मुझसे उन्स हो गया, तो कहता है इन्हें तोड़ दे। तोड़ते हुए दुख तो लग रहा है मुझे। फरमाया जिनके लिए तू दुआ कर रहा है, नहीं समझ आई ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤू किया जनाब, इन्हां नूं की कर दे, सफ़ाए हस्ती से मिटा दे। तू जानता है मेरी कितनी मेहनत लगी है इसके ऊपर। इंसान को पता ही नहीं है कि मेरे रब की मेरे ऊपर कितनी। मैं आपको पूरे कुरान में आप अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक जहां भी इंसान की तख्लीक का तज़किरा पढ़ेंगे, अल्लाह यही कहेगा मैंने बनाया। क्या किया? मैंने बनाया इसे। इसे किसने बनाया? मैंने बनाया है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा। सुम्मा अंशाअनाहु खल्क़न आखर, हम एक बार फिर तुम्हें बनाएंगे, एक बार फिर तुम्हें बनाएंगे। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कितना बरकत वाला वो अल्लाह है। अहसनुल खालिकीन, कारीगर होर बड़े होंगे, चीज़ां बनाने वाले होर बड़े होंगे, मिस्त्री होर बड़े होंगे, अपने फन पे उन्हें नाज होगा। पर अल्लाह फरमाता है सबसे ज़्यादा फनकार हम हैं, और सबसे ज़्यादा तस्वीर कशी हमने की है। सबसे प्यारी सूरत, मुझे कुरान पाक की एक और आयत याद है, सुनाऊँ आपको मैं? ये तख्लीक के बारे में है। ये भी सूरह आले इमरान, सूरह आले इमरान में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, हो वल्लज़ी। कुरान सुन के जो बंदा सुभान अल्लाह नहीं आंदा, उन्होंने शेर सुनाने पैणगे, लगता है उन्होंने शेर ही सुनाने पैणगे, वो तां सुभान अल्लाह आखेगा शायद। हो वल्लज़ी, अल्लाह फरमाता है वो है। होवा का माना भी वो है, अल्लाज़ी का माना भी वो है। हो वल्लज़ी, अब दोनों को मिलाएं तो क्या तर्जमा है? वो है। वो कौन? अल्लाह वो है। अल्लाह वो है। युसव्विरुकुम फिल अरहाम, जिसने तस्वीर बनाई तुम्हारी माँ के पेट में। अल्लाह कौन है जी? अल्लाह अपना तारुफ करवा रहा है कि मैं वो हूँ जिसने तुम्हारी तस्वीर बनाई फिल अरहाम में, तुम्हारी माँ के पेट में। मालिक कैसी बनाई? फरमाया कैफा यशा, जिहो जी मैनू पसंद आई। कैसी बनाई? जैसी मुझे पसंद आई मैंने बना दी। अब किसी को भी कहते हुए अपनी शक्ल देख, हमारे माशरे में ये आम है ना जी लफ्ज़, मजाक मजाक में हम पता नहीं क्या क्या कुछ कह जाते हैं, हमें खुदा का खौफ भी नहीं आता। अल्लाह फरमाता है हमने जैसा चाहा बनाया। अब जब तू उसको कहता है ना कि अपनी शक्ल देख, एतराज उस पर नहीं, एतराज बनाने वाले पर है। बज़ाहिर सामने तो वो बंदा खड़ा है ना जिसको तू ये कह रहा है, लेकिन हकीकत में एतराज किस पर है?
رب ذوال جلال کی ذات اقدس پر اعتراض ہے، اور یہ اعتراض کرنے سے پہلے 1000 بار انسان کو سوچنا چاہیے کہیں میرا ایمان ہی نہ چلا جائے، کہیں اللہ غضب نہ فرما دے، کہیں اللہ کے غیب سے میں جل نہ جاؤں، زمین پھٹ نہ جائے، میں اندر نہ چلا جاؤں۔ ڈرنا چاہیے انسان کو۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے بنایا انسان کو، اچھی بولو، میں تانوں بلواندا تاں ہونا، تانوں میں پہلے بھی کئی دفعہ دسیا ہے، بل بہتے آئے نے بندیاں نوں تے کئیاں نے ہجے قسطاں اودیاں دینیاں ہونیاں نے تے کچھ دے رہے نے، میں انہاں وچوں ایک ہاں۔ وہ ٹینشناں تے پھر بندے دے نال نے نا جی، اور بندہ جدوں چپ کر کے مسیتے بہ جاوے تے دا مطلب ہے پھر وہ سوچ رہا ہوندا ہے ہن اگلا بل کیویں اتارنا ہے، بچیاں دی فیس کیویں دینی ہے تے گھر دی گروسری۔ اے بول دے رہا کرو تاکہ تسی قرآن دے نال رہو، جدوں بولو گے نا تے پھر اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء کرام نے ایک مسئلہ بتایا ہے، میں آیت پڑھنے سے پہلے وہ مسئلہ بتاتا ہوں۔ فرمایا کسی بندے کو نماز میں خیال آتے ہوں، ہم میں سے ہر بندے کو آتے ہیں جی، یہ ایک کامن مسئلہ ہے، ہر بندہ نماز میں کھڑا ہاتھ باندھ کے ہوتا ہے، ہوتا کہیں اور ہے، خیال ہی خیال میں۔ فرمایا جس بندے کو نماز میں خیال آتے ہوں اس کا کیا حل ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کا حل یہ ہے وہ نماز کا ترجمہ سیکھے۔ کیا سیکھے؟ ادھر پڑھے نا الحمدللہ رب العالمین، ادھر اس کا ترجمہ ذہن میں لائے، ساریاں تعریفاں او دے واسطے جڑا سارے جہاناں دا رب ہے۔ جب یہ ترجمے پہ غور کرے گا تو دنیا کے خیالات سے بچ جائے گا۔ تو ساڈا المیہ یہی ہے، اسی نماز اکثریت نو کوئی نہیں آندی۔ پہلی گل تے نماز، جنوں نماز نہیں آندی انہوں ترجمہ کتھوں آنا ہے؟ جی بل فرض نماز آ ہی جاوے، ساڈے تو وڈا مفتی کوئی نہیں، ساڈے تو وڈا مفتی کوئی نہیں، اسی ہر کام اپنی مرضی نال ہی کرنا ہوندا ہے۔ بہرحال یہ ویسے ایک ضمناً بات ہے، یہ تو میں نے بتا دی ہے۔ تو اسی طرح جب آپ کوئی قرآن پاک کی آیت سن رہے ہوں یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہوں، دھیان اسی طرف رہے اور منہ پہ سبحان اللہ وغیرہ کہتے رہیں گے تو توجہ ادھر ہی رہے گی۔ اور ویسے بھی آج کل ہارٹ اٹیک کا زمانہ ہے، بیٹھے بیٹھے بندے مر جاتے ہیں نا جی، نہیں دیکھے آپ نے؟ ہم نے تو سٹیج پہ دودھ پیتا دولہا مرتے دیکھا ہے جناب، ہے نا جی؟ ویسے بھی بندہ ہلتا چلتا رہے نا کہ پتہ چلے کہ میں زندوں سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ہاں وہ ہے جس نے تصویر بنائی تمہاری، کہاں بنائی؟ تمہارے ماں کے، جزاک اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ، تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری تصویر بنائی۔ مالک کیسی بنائی؟ فرمایا کیف یشاء، جیسی، اونچی بولو، جیسی جیسی ہم اپنی کوئی چیز بنوائیں تو ویسی بنواتے ہیں جیسی۔ بھئی کپڑا کوئی بنوانا چاہتا ہے درزی سے تو درزی کو بتاتا ہے اس کی کٹنگ ایسے کرنی ہے، اس کی ڈیزائننگ ایسے کرنی ہے، اس کی سلائی ایسے ہونی چاہیے، اس کا کالر ایسا ہونا چاہیے، اس کی کفیں ایسی ہونی چاہیے، اس کے پونچے اس سٹائل کے ہونے چاہیے، بٹن فلاں سٹائل کے لگوانا۔ کیوں؟ چیز میری بن رہی سی تے مرضی میری تھی، چیز میری مرضی بھی۔ اللہ فرماتا ہے بندہ چیز میری ہے، سبحان اللہ، اونچی نہیں آئی، بندہ کیا ہے؟ چیز میری ہے تو مرضی بھی میری ہے۔ اچھا ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے جناب کہ ہم اللہ کے ہیں تو مرضی بھی، پر ایک انسان ایسا ہے جو ہے تو اللہ کا نہیں ہے۔ جب میں واضح نہیں کر سکیا، میں کھولنا تھوڑا ذہن ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ممبر تے بہ کے آندے نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ تواڈے ورگا حسین میری اکھ نے نہیں ویکھیا۔
वाहसन मिनका लम तरा कत्तो ऐनी, आप जैसा खूबसूरत मेरी आंख ने, व अजमलो मिनका लम तले दिन निसा, देखती कैसे किसी माँ ने ऐसा लाल जना ही नहीं। रसूलुल्लाह सामने बैठे हैं, जरा तसव्वुर में ले आइए, महफिल लगी हुई है, हजरत हसन शेर पढ़ रहे हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने मौजूद हैं। और एक बात और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, हदीस दियाँ 3 किस्मां ने। पहली किस्म ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਲੀ, ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਲੀ, ਤੀਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਰੀ। ਤੀਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੌਲੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੌਲੀ। ਤੇ ਫੇਲੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਵੀ ਉਂਝ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਫੇਲੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਬੋਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਦ ਨਬੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਨਬੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਦੀਸ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਹਦੀਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਪਾਕ ਮਿੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ? वाहसनु मिनका लम तरा कत्तो ऐनी, आप जैसा हसी मेरी आंख ने नहीं देखा। वाजमालु मिनका लम ताले दिन निसाऊ, देखती कैसे किसी माँ ने जना ही नहीं है। खुलिकता, अगली गल जिथे मैं लियाना चाह रहा हूँ ये गल ज़हन च रखनी है। हर कोई बनया अल्लाह की मर्जी से, पर यहाँ हसन बिन साबित कहते हैं जनाब खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ले ऐब, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको आपके रब ने हर ऐब से पाक पैदा किया, हर ऐब से। कअन्ना का कद खुलिकता कमा तशाऊ, गोया के आपको आपकी मर्जी से तख्लीक किया गया। जिन आंधी है सुभान अल्लाह बोलो, बाकी चुप रहो। गोया कि आपको आपकी मर्जी से तख्लीक किया गया, गोया कि आपको आपकी। हुण एक गल नबी पाक दे सामने हुई है ते नबी पाक ने आख्या नहीं हसन पहली आयत नहीं पढ़ी। भाई ये नबी के मनसब के खिलाफ है कि नबी के सामने बात हो और रोका ना जाए जी। इत्थे ते साडे बड़े बड़े बंदे रोक देंदे ने। एक बंदा बेचारा नवां नवां मसीते वड़िया, वज़ू करन दा उन्होंने वाल कोई नहीं सी आंदा, उन्होंने पता कोई नहीं सी सफ़ च खड़ोई दा किवें है। और जनाब असीं देखिया पहले उन्होंने वज़ू ते टोकिया, किते वज़ू ते टोकिया, फिर वो मसीते आया उन्हें टोपी नहीं पाई, फिर असीं उन्होंने टोपी ते रोकिया, फिर उस बेचारे नूं बजाए सफ़ ते खड़ा करन दे असीं उन्होंने जनाब उत्थे टोकिया। जांदी वारी उन्होंने कह दिता तेरी की नमाज हुई। गल समझ आ रही है तो उनको नहीं आ रही? ये हर मस्जिद का मसला है। मैं अक्सर ये कहता हूँ नमाजी अहबाब से, आप अपनी नमाज से काम रखें, दूसरे की नमाज में इंटरफेयर। मैं नहीं जानता कौन सा बंदा अल्लाह को किस तरह मान के यहाँ आया है, वो कौन सी नीयत लेके मस्जिद में हाजिर हुआ है, मुझे क्या पता हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम किथों लंघदे सन पे तो एक बकरियां चराण वाला बैठा सी बकरी दे कोल, और बकरी दे सिर उत्ते हाथ भी फेरे ते कवे या अल्लाह तू मेरे कोल हुंदा, तू मेरे कोल हुंदा, मैं तैनूं नवांदा, मैं तैनूं नवांदा ते मैं तैनूं सोने सोने कपड़े पवांदा, तू मेरे कोल हुंदा मैं तेरे सिर ते कंघी करदा, तू मेरे कोल हुंदा मैं तेरियां जुआं मारदा, तू मेरे कोल हुंदा मैं तैनूं अपनी ओ फलानी बकरी दा दुध कढ़ के पियांदा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों सुनिया ने ते आप कोल असा हुंदा सी,
آپ نے انہوں وہ اصحاب مار کے آکے ہوئے کی کہہ رہے ہیں تینوں پتہ نہیں اللہ کھان تو پاک، اللہ پین تو پاک، اللہ جسم تو پاک، اللہ جسامت تو، اللہ والا تو پاک، اللہ کنگھی تو پاک، او دے ورگی تے کوئی شے ہے ہی نہیں، انہیں سارا کچھ بنایا پر او دے ورگا وہ اگے تے کچھ نہ بولیا کیونکہ اگے موسیٰ نبی سن، بس موسیٰ مار کے چلے گئے، چپ کر کے بیٹھا رہا، تے جدوں موسیٰ علیہ السلام چلے گئے نا پھر وہ رو پیا، پھر وہ تے موسیٰ علیہ السلام جتھے سن نہ اللہ نے فرمایا موسیٰ اج کوہ طور تے گل بھی نہیں ہونی تے دیدار بھی نہیں ہونا، واپس ٹر جاؤ۔ یا اللہ میں کی کر بیٹھا، روزمرہ دے معمولات سن میرے، وہی نمازاں پڑھیاں نے، وہی سارے کام کیتے نے جڑے تیرا حکم سی، آج میں نے ایسا کون سا کام کر دیا کہ مجھے کوہ طور پہ آنے سے؟ فرمایا تو نے ہمارے دوست کا دل دکھایا ہے، تو نے ہمارے دوست کا دل دکھایا ہے، تو نے ہمارے دوست کو رلایا ہے۔ یا اللہ کون سا دوست؟ فرمایا وہ جو بکریوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ مالک وہ آپ کے لیے جسم کہہ رہا تھا، وہ آپ کے لیے کپڑوں کا کہہ رہا تھا، وہ آپ کے لیے کنگھی کا کہہ رہا تھا، آپ کو دودھ پلانے کا کہہ رہا تھا، اور مجھے تو آپ نے بتایا کوئی ایسا میرے بارے میں کہے گا تو شرک ہو جائے گا، وہ تو شرک کر رہا تھا بظاہر، تو مجھے تو شرک ہی نظر آیا۔ فرمایا موسیٰ تو نے ظاہر دیکھا ہے نا، تو نے کیا دیکھا ہے؟ ظاہر دیکھا ہے، اس کے دل میں نہیں دیکھا وہ کس محبت سے کہہ رہا تھا، تو اس کے دل میں دیکھتا نا وہ کس محبت اور کس پیار سے کہہ رہا تھا، اگر تو دیکھ پاتا تو اسے کبھی نہ مارتا۔ اور ایک بات، وہ میرے بارے میں بے شک شرکیہ جملے کہہ رہا تھا، مگر جتنی اس کو میں نے تعلیم دی ہے، جتنا میں نے اس کو علم دیا ہے، وہ اپنی لے میں جو مجھے کہہ رہا تھا مجھے سن کے بڑا سکون آ رہا تھا، اپنی لے میں جو بھی وہ کہہ رہا تھا مجھے سن کے سکون آ رہا تھا۔ اس لیے میرے دوستو احبابو، کبھی بھی مسجد میں آنے والے بندے کو ٹوکا نہ کرو خدا کے لیے، ہو سکتا ہے آپ کے ٹوکنے سے وہ دوبارہ کہے یار ایتھے تے روک ٹوک ہی بڑی ہے، نہیں جانا چاہیے، آن دے انہوں جس انداز چاہتا ہے، جس انداز چاہتا ہے آن دے، تسی اگر تانوں مسئلے دا پتہ ہے، او دا ایک ہور طریقہ ہے، او دے سامنے انج کر کے دکھاؤ، او دے سامنے او دا ایک ہور طریقہ ہے، انہوں پوچھ لو یار میں انج کر رہے ہیں، اے صحیح ہے کہ اے صحیح ہے جڑا تسی کیتا ہے، منو دسیو ذرا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ، امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہما، آپ دونوں کسے جا رہے سن کٹھے، تے دیکھے ایک بڑھڑا بابا دریا تے وضو پیا کرے، تے او دے وضو کرن دا طریقہ جڑا سی نا وہ شریعت تو ہٹ کے سی، تے آپ دوویں اوتھے کول بہ گئے، تے جدوں وضو کر کے ہٹ آیا نا تے پھر آپ نے وضو کیتا، تے پوچھیا بابا جی سانو دیکھیو ذرا، اے وضو اس طرح کر رہا ہے، میں وضو اس طرح کرنا، سانو دیکھ کے دسیو ساڈے چو صحیح کنے کیتا ہے۔ یعنی ایک نے وہی طریقہ اپنایا جو بابا جی کا تھا، اور ایک نے وہ جو شریعت کے مطابق تھا وہ طریقہ اپنایا۔ کیا کمال تبلیغ ہے جناب! اے ذرا ساڈے چ فیصلہ کر دیو، اے وے وڈی عمر دا لحاظ، اے وے وڈی عمر دا لحاظ کہ آپ کی عمر بڑی ہو گئی ہے، نہیں سیکھ سکے تو کیا ہوا، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں آتا ہے، ہم آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں کہ آپ فیصلہ کر دیں یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے۔ وہ بابا رو پیا، انہیں کیا بچے ہو، تھوڑا بھلا ہوئے، تسی صحیح ہو میں ہی غلط سا، مینوں پتہ کوئی نہیں سی کہ کنج کریتا ہے۔ میں قرآن دیاں 4-5 آیتاں سنا چکیاں تانوں، تے وقت میرے خیال نال ہو گیا ہے، تے میں ہن کنکلوژن لگا جے کڈن۔ اے آیت جڑی میں پہلے پڑھی سی، اللہ فرماندا ہے ہم نے تمہیں
نہیں، کمزور پیدا کیا، پھر ہم نے تمہیں طاقت دی، پھر ہم تمہیں کمزور کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آخری گل کر کے اجازت چاہنا ہے، موضوع انشاءاللہ کنٹینیو رہے گا، میں اگلے جمعے بھی یہ اتنے ہی گفتگو کراں گا، کیونکہ میں ہجے نتیجے تے نہیں پہنچ سکیا، جتھے میں لے جانا چاہ رہا سا اتھے نہیں پہنچے، وقت کم ہے، پھر انشاءاللہ اگلے جمعے کو صحیح۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب رب کے سامنے جائے گا، جس طرح کی بھی زندگی گزار کے آئے گا، اللہ اس بندے سے پوچھے گا، میرے بندے تو میری نافرمانی کر کے جیتا کیسے رہا؟ تجھے پتہ نہیں تھا میں نے مرنا ہے؟ تجھے پتہ نہیں تھا تو نے مرنا ہے اور مر کر میرے پاس آنا ہے؟ میں پوچھوں گا نہیں کہ میں نے اتنی محنت کی تھی تیرے اوپر اور تو میری نافرمانی کرتا رہا، میری مخالفت کرتا رہا؟ تو بندہ کہے گا، مالک تو مینو عائشیاں ہی انیاں دے چھڈیاں سن، آسانیاں ہی میرے واسطے انیاں بنا چھڈیاں سن، ہیں جی، ٹینشناں ہی میریاں بڑیاں سن، بچی دی شادی کیتی تے تو بیٹا جوان ہو گیا، بیٹے دی شادی کیتی تے جناب وہ تو پوتے ہو گئے، پوتیاں دی سکول چھڈ لیان دا کام کردا رہیا، مینوں تے ٹائم ہی نہیں ملیا، تینوں کدوں یاد کردا؟ مالک تو بھی تو مینوں یاد کوئی نہیں کرایا نا۔ اللہ فرمائے گا، نہیں تو غلط کہہ رہا ہے، ہم نے تمہیں یاد کرایا تھا، ہم نے تمہیں یاد کرایا تھا، یاد کر وہ دن، ایک دن تو بیمار ہوا تھا، ایک دن تو چل پھر نہیں سکتا تھا، اٹھنے کے قابل نہیں تھا، وہ ہمارا پہلا میسج تھا کہ واپس آ جا اپنے رب کی طرف۔ دوسرا، یاد کر تیرے ساتھ والا ہمسایہ ایک دن مرا تھا، تجھے اس کے جنازے میں جانے کی ہم نے توفیق دی تھی، تو گیا بھی تھا، لیکن جا کے تو نے بجائے نصیحت حاصل کرنے کے تو تے پوچھدا رہے ہیں کنی جائیداد چھڈ کے چلے ہیں، بچے کنے نے، یہ کون کتھے رہندا ہے، یہ انکم کی سی، یہ جناب کوٹھیاں تے کاراں تے بنگلے کتھے سن؟ اے ساڈا دوجا میسج سی۔ اگے اللہ فرمائے گا، اے سن خاموش میسج، ایک میسج اسی تینوں بول کے دسیا، مالک کو کیڑا؟ فرمایا، تیرے وال جدوں تو آیا سے کالے پیدا کیتے سن، انہاں دا رنگ بدل کے دسیا سی کہ بس ہن واپسی دا سفر شروع ہو گیا ہے تے ہن تے ساڈے اللہ آ جا، تو کسے میسج اتے دھیان نہ دیتا؟ تے اے سوال صرف اس بندے کول نہیں ہویا جے دے بارے نبی نے گل کیتی ہے، سوال اسی ساریاں کول ہونا جے، تے جواب بھی اسی ساریاں کول ہونا چاہیے نا جی۔ جی چلو آپ سو گئے ہیں، اللہ خیر کرے، انشاءاللہ اگلے جمعے کو آپ کو جگائیں گے، آج آپ کے آرام میں خلل نہیں ڈالتے۔ وآخر دعوانا الحمد